اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ ہم اس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو پھر جھکایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سو کے اٹھا کرو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کہ ایک مرتبہ پھر اس نے تجھے بستر سے اٹھایا اور اٹھا کے اپنی بارگاہ میں جھکایا۔ آج 17 رمضان مبارک کا عظیم دن ہے۔ اس دن ویسے رمضان ساری برکتوں والا ہے، لیکن یہ وہ دن جس دن کو معرکہ اسلام، جو اسلام کا پہلا معرکہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان ہوا، جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے جا کر صحابہ اکرام کو 313 تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالک یہی ہے، اب تیری مرضی ہے جو کر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ انہوں نے روزہ بھی رکھا، عبادات بھی کی، لیکن ایک بات ان کے پاس تھی جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سارے بتائے ہوئے طریقے موجود ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں، یہ بدر کے علاوہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں بھوک یا پیاس لگتی تھی تو ہم در رسول پہ آ جایا کرتے تھے۔ ان کے سامنے ذات مصطفیٰ تھی، ان کے سامنے خدا کی رضا تھی، انہوں نے پھر دن کی گرمی کو نہ دیکھا بلکہ حضور کی ذات کو دیکھ کے کفار کے ساتھ ٹکرا گئے۔ اور دوسرا آج کے دن سیدہ امہات المومنین، ام المومنین، زوج مصطفیٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال با کمال ہے۔ آپ کے حوالہ سے صرف ایک ہی بات عرض کروں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ ہیں۔ حضور نے ازواج میں سے سب سے زیادہ جن سے محبت فرمائی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ سے 2210 حدیث پاک مرنی ان کا تعارف پہلے ہو چکا تھا، اور آج جو خاصتاً کل کے حوالے سے جو بات کی تھی گفتگو کروں گا وہ ہے قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں مجھ سے سوال ہوا تھا۔ اس کے بارے میں سارے مذاہب کو تو اس قلت کے وقت میں نہیں بیان کر سکوں گا، لیکن اپنا موقف اس میں انشاءاللہ ہم سامنے اور واضح رکھیں گے۔ قرات، امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، کیونکہ آقا کائنات امام الانبیاء کی حدیث پاک ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز پڑھائی، صبح کی نماز تھی، نماز پڑھا کے فانصرف، پھرے مقتدیوں کی طرف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون تھا جو نماز میں مجھ سے جھگڑا کر رہا تھا؟ آقا جھگڑا کیسا جھگڑا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون تھا جو میرے پیچھے قرات کر رہا تھا؟ قرات الامام قرات المقتدی، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ کیونکہ ہم تقلیداً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کی تقلید اور ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کیوں ضروری ہے یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث پاک، حضور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف پیچھے گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس شخص کی قرات ہے، یعنی کہ امام کی قرات اسے کفایت کرے گی۔ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ تم اس کی اقتداء کرو، اور اسی میں آسانی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں جو شرح مانی الاسار جسے تحویل شریف بھی کہتے ہیں، اس میں چاروں کے چاروں مذاہب ائمہ کے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے قرات نہ کرو۔ اور حضرت سعد اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول شرح مانی الاسار میں ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں انگارے ڈال دو۔ اتنا سخت حکم فرمایا۔ اور آگے کیا کس سے دلیل پکڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ امام اعظم اس سے دلیل پکڑ کر کہتے ہیں
کہ جب بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے تو تم خاموشی کے ساتھ سنا کرو، اس لیے کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس سے اگلی حدیث پاک اسی نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ فَانصِتُوا، جب بھی قرآن پڑھا جائے، جب بھی امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ اس میں یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف سامنے آیا ہے اور اسی پہ ہمارا ایمان اور ایقان ہے۔ 80 کبار صحابہ ہیں جو معتبر اور کبار عزت و احترام والے، جس میں ان کی یہ امام کے پیچھے قرات پر ممانعت کی حدیث پاک انہوں نے روایت کی ہیں، جس میں پہلے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود جنہیں مفتی مدینہ بھی کہا گیا، جن کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا بھی فرمائی، حضرت عبداللہ بن عمر جن کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا کے ان کو فقیہ ہونے کی دعا دی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے، ان کے لیے بھی حضور علیہ السلام نے فقاہت کی دعا کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ معتبر صحابہ ہیں جو امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے قائل ہیں۔ اس لیے کیا کہ قرات امام الانبیاء کی یہ فرامین واضح کرتے ہیں کہ امام کی قرات ہی تیری قرات ہے، امام کا پڑھنا تیرا پڑھنا ہے۔ جب امام قرات کر رہا ہے تو وہ تجھے کفایت کرے گی، وہ تجھے کافی ہوگی، اسی پر تو اقتدا کرے گا اور اسی پر اکتفا کرے گا، کیونکہ آگے قرات امام الانبیاء کی ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو امام بنائے اس لیے جاتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھے تو تم خاموشی کے ساتھ سنو، جب وہ رکوع کرے تو اس کے ساتھ رکوع کرو، جب وہ سجدے میں جائے تو اس کے ساتھ سجدے میں جاؤ، اور جب وہ نماز کے اختتام کے لیے سلام پھیرے تو تم اس کے ساتھ سلام پھیر دو۔ یہ ساری حدیث پاک احناف کے موقف کی واضح دلیل ہے اور ہمارے لیے اسی میں آسانی ہے، اور اسی میں کیونکہ احناف جتنی حدیث پاک ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلیل پکڑ کر اس پر استدلال کر کے، ہاں ایک بات ہے، تقلید 4 اماموں میں سے کسی ایک کی ہم پر ضروری ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو وہ نہ کرے، جو اتحاد کر سکتا ہے، جو حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے، جو خود یہ واضح کر سکتا ہے کہ اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا ہے اور یہ حدیث ہمارے لیے کیا درس دے رہی ہے۔ یہ آج کے حدیث پاک کے درس میں یہ ہمیں بات، ایک غزوہ بدر بڑا مارکہ، سیدہ عائشہ صدیقہ محبوبہ مصطفیٰ اور قرات خلف الامام کی ممانعت، اس پر ہم نے آج کی حدیث پاک سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور حضور علیہ السلام کے پاک فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔